پاکستان ایک ایسی عظیم اور مقدس سرزمین جو قدرتی حسن، بے پناہ سخاوت، لازوال قربانیوں اور حیرت انگیز تاریخ کا ایک ایسا انمول اور لامتناہی خزانہ ہے جسے اگر روئے زمین پر سچی جنت نظیر کہا جائے تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کی پاکیزہ مٹی میں جو کشش، جو جادو اور جو رنگ پائے جاتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور کونے یا خطے میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس تفصیلی اور جامع ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ان تمام چھپے ہوئے پہلوؤں، گمنام گوشوں اور سیر انگیز حقائق سے روبرو کروائیں گے، جنہیں دیکھ کر اور ان کو سن کر دل کو اپنے پیارے وطن کے لیے محبت، عقیدت اور فخر سے پوری دنیا کی طرح بھر جائے گا، کیونکہ پاکستان آزادی کے 79 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے نقشے پر اپنی مثالی ثقافت، منفرد روایات اور لازوال عوامی جذبے کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ حالانکہ اس پاک دھرتی کو تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے نالائق، نااہل، وزن سے عاری اور خود غرض حکمران ملے جنہوں نے اس ملک کی حقیقی ترقی، صنعتی فروغ، ہمیشہ اس کو ذاتی مفادات کی خاطر پیچھے دھکیلا، اور اسی ناقص نظام اور بدعنوان رویوں کی وجہ سے آج یہاں کا ہر عام اور غریب شہری شدید مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تنگ دستی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور ہر ایک معصوم شہری کے سر پہ لاکھوں روپے کا ملکی اور غیر ملکی قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ مگر ان تمام تر کٹھن حالات، سماجی ناانصافیوں اور معاشی چیلنجز کے باوجود یہاں کے عام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ، ان کی بے لوث مہمان نوازی، غیر مشروط خلوص اور بے مثال زندہ دلی کی مثالیں پوری دنیا کے سیاح دیتے نہیں تھکتے۔ یہ دنیا کا وہی واحد اور عظیم ملک ہے جو خالصتاً کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لاکھوں شہیدوں کی خون کے نذرانے کے بعد دنیا کا پہلا باقاعدہ اسلامی ملک بنا، اور جب اس ملک نے تمام تر عالمی دباؤ اور پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ اور خصوصاً مظلوم فلسطینیوں نے بھی دل سے زیادہ خوشیاں منائی اور سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ انہیں دل سے یہ امید تھی کہ اب امت مسلمہ کو ایک مضبوط، دلیر اور ایٹمی سہارا مل گیا ہے جو ہر مشکل وقت میں ان کا دفاع کرے گا۔ دنیا بھر کے گوارے، یورپی بلاگرز اور بین الاقوامی سیاح جب بھی اس ملک کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہ یہاں کے آسمان سے باتیں کرتے، بلند و بالا پہاڑ، سیر انگیز اور سرسبز وادیاں، شیشے کی طرح شفاف بہتے دریا اور قدرت کے دل فریب مناظر دیکھ کر مکمل طور پر دنگ رہ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پورے یورپ میں سب سے بلند پہاڑ کی کل اونچائی محض 5000 میٹر کے لگ بھگ ہے، جبکہ اکیلے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں 7500 میٹر سے زیادہ اونچائی کے 30 سے زیادہ دیو ملائی پہاڑ اور دنیا کی 14 سب سے اونچی اور مشہور چوٹیوں میں 5 عظیم چوٹیاں اسی ملک میں شان سے کھڑی ہیں، جن میں دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ K2 اور دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ نانگا پربت شامل ہے، جو اپنی انتہائی عمودی اور دشوار گزار برفانی ڈھلانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں ہمارے ملک کی عظیم، مخلص اور نڈر کوہ پیما علی صدپارہ نے -50 ڈگری کی شدید ترین موسم میں ملکی پرچم لہراتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اگر ہم پاکستان کی مادی اور قدرتی دولت کی بات کریں تو پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے، جہاں صدیوں سے موجود نمک کے لامتناہی ذخائر سے نکلنے والا نایاب گلابی نمک آج پوری دنیا کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں اور امیر ترین ملکوں کے کچنز میں اپنی خاص پہچان بنا چکا ہے، اور پاکستان اسے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم زراعت اور زمین کی زرخیزی پر نظر ڈالیں تو پاکستان کا نہری نظام دنیا کے چند بڑے اور منظم ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جس کی بدولت یہاں کی گندم کی سالانہ پیداوار پورے بر اعظم افریقہ کی مجموعی پیداوار سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں کے باغات میں اگنے والے انتہائی میٹھے اور رسیلے کینو اور آم اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں، جبکہ صنعتی میدان میں صوبہ پنجاب کا شہر سیالکوٹ اعلیٰ ترین کھیلوں کی اشیاء کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، اور وہاں کے ہنرمندوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے بہترین
فٹ بال دنیا کے تمام بڑے فٹ بال ورلڈ کپ اور یورپی لیگز کے اسٹیڈیمز میں استعمال ہو کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس خوبصورت ملک کی گہما گہمی اور رونقوں کا باقاعدہ آغاز روشنیوں کے شہر کراچی سے ہوتا ہے، جو 2 کروڑ سے زائد کی دھڑکتی ہوئی آبادی کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی، صنعتی اور تجارتی انجن ہے، اور پورے ملک کا تقریباً 35% سے زائد ریونیو اکیلے اسی ایک شہر سے اکٹھا ہوتا ہے، جہاں بحیرہ عرب کی نیلی لہریں، کلفٹن کا ساحل اور کراچی پورٹ کی ملکی معیشت اور سستی بین الاقوامی تجارت کو زندگی فراہم کرتی ہے۔ پھر ہم پاکستان کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی چلتی پھرتی آرٹ گیلریوں یعنی پاکستان میں مشہور رنگ برنگے ٹرک آرٹ کے خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں۔ شاہراہوں کے راستے لاہور کی طرف بڑھتے ہیں، جو صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا حقیقی ثقافتی اور تاریخی دل مانا جاتا ہے، جہاں 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے دور کی حکومت سے لے کر مغلیہ سلطنت، سکھ شاہی اور برطانوی دور کے گہرے اور انب تاریخی نقوش واضح نظر آتے ہیں، جہاں مغلوں کا بنایا ہوا شاندار شاہی قلعہ، عظیم الشان اور وسیع و عریض بادشاہی مسجد اور شالامار باغ جیسے تعمیراتی شاہکار موجود ہیں، اور اندرون لاہور کے قدیم 13 دروازے اس شہر کی ہزاروں سال پرانی روایات اور تہذیب کو زندہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر ہم روایتی کھانوں اور ذائقوں کی بات کریں تو لاہور کے لکشمی چوک کی کڑھائی، گوال منڈی کے صدیق کے مرغ چھولے، ٹکسالی گیٹ کی لذیذ نہاری اور لوہاری گیٹ کے جودھے کے مشہور لسی کے بنا لاہور کا سفر بالکل ادھورا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لاہور کے لوگ اپنی زندہ دلی، مہمان نوازی اور کھانے کھلانے کی جنون کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ جہاں ایک اندازے کے مطابق سالانہ اربوں کپ کڑک چائے پی جاتی ہے اور کروڑوں پلیٹ مسالے دار بریانی چٹ کر لی جاتی ہے۔ لاہور کی ان چند تاریخی گلیوں اور صوفیاء کرام کے آستانوں جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حاجویری کے مزار اقدس سے آشیرواد لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سفر دنیا کے 8ویں عجوبے یعنی شاہراہ قراقرم پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سیر انگیز اور خطرناک ترین سڑک ہے جسے پاکستان اور چین کے 25,000 سے زائد جٹیالے اور محنتی انجینئرز اور کارکنوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر سخت ترین گرینائٹ کے پہاڑوں کو بارود سے اڑا کر اور سینکڑوں جانوں کا نذرانہ دے کر 20 سال کے طویل عرصے میں تیار کیا۔ یہ وہی سڑک ہے جس نے 1980 کی دہائی میں دنیا سے کٹے ہوئے چین کو راولپنڈی کے راستے سے ایک زمینی راستہ فراہم کیا، جس کے ذریعے وہاں کے مسلمان پیدل، گھوڑوں یا بسوں پر سفر کر کے پاکستان پہنچتے اور یہاں سے PIA کی پروازوں کے ذریعے مکہ اور مدینہ حج و عمرہ کے لیے جاتے اور واپسی پر اپنے ساتھ چینی مصنوعات لا کر راولپنڈی کالج روڈ پر قائم کی گئی سراہوں میں بیچتے، جو آج چائنا مارکیٹ کے نام سے دنیا بھر میں مانی جاتی ہے۔ اور یہی چھوٹی تجارت دونوں دوست ملکوں کے درمیان عظیم الشان تہذیباتی تعلقات کی پہلی بنیاد بنی۔ شاہراہ قراقرم کے دل دہلا دینے والے موڑوں اور گہری کھائیوں سے گزرتے ہوئے جب ہم گلگت بلتستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے قدرت کی بنائی ہوئی سچی اور لازوال جدائدیں سامنے آتی ہیں، جہاں فیری میڈوز کے مخملی اور سرسبز میدان، دیو وسائی کا دنیا کا دوسرا بلند ترین اور وسیع و عریض میدان، جہاں کے بادل انسان کے چہروں کو چھو کر گزرتے ہیں، اور اسکردو کے سیر انگیز مناظر جہاں سفید برفانی پہاڑوں کے درمیان ریت کا انوکھا صحرا، کول ڈیزرٹ آف اسکردو اور ستپارا اور شنگریلا جیسی جدوئی جھیلیں انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ اور آگے چل کر وادی ہنزا اکیلی اپنے حسن سے دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے، جہاں کا لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی حیران کن طور پر دنیا کے 95% لگ بھگ ہے، اور جہاں کے طویل العمر محنتی اور پرسکون لوگ اجداد کی 700 سال پرانی روایات کو آلتم اور بلتت جیسے
تاریخی قلعوں کے سائے میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے سوئٹزرلینڈ کہلانے والی وادی سوات کا رخ کرتے ہیں، جہاں معلم جبہ کے پہاڑی مقامات پر نصب کی گئی جدید چیئر لفٹ اور مرغزار کا سفید محل سیاحوں کو اپنے سیر میں جکڑ لیتا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ طویل سفر صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی طرف مڑتا ہے، جو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی ہے جسے چلتن اور زرغون جیسے خشک مگر ہیبت ناک پہاڑی سلسلوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے، جہاں کے غیور بلوچ اور پٹھان لوگ اپنی غیرت، لاجواب مہمان نوازی اور روایتی کھانے جیسے سجی اور روش کے لیے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت اسلامی ملک پاکستان کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ انفو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔